بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 23۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ یعنی ہمارے آج کے SLO ہیں حج اور عمرہ کا معنی، مفہوم اور حج اور عمرہ کا فرق سمجھ سکیں، حج اور عمرہ کے شرعی احکام اور فضیلت، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کی وعید سے آگاہ ہو سکیں۔ گویا کہ آج کے اس لیکچر میں ہم حج اور عمرہ کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے، اسی طرح حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیں گے، اور حج اور عمرہ کے جو ضروری احکام ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں گے، اور اسی طرح استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا وعید بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حج یہ بنیادی طور پر مالی اور بدنی عبادات کا حسین جو ہے وہ سنگم ہے، یعنی کہ دوران حج ہم اپنے وسائل کو خرچ کر کے حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، اور اسی طرح حج کے دوران جو اس کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان میں جو بدنی مشقت ہوتی ہے اور ان اعمال سے انسان میں عاجزی اور جو انکساری پیدا ہوتی ہے، یہ عالمی اسلام کا اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کا فروغ ہے۔ حج کیا ہے؟ لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی کہ ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بیت اللہ کا حج اور اسی طرح دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات کا۔ حج بیت اللہ ایک خاص عبادت ہے جس میں خانہ کعبہ کا طواف اور مخصوص آداب و اعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح شہر مکہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک خاص وقت میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ حج کی اگر بات کی جائے تو اس کی ادائیگی جو ہے اس کے لیے خاص ایام ہوتے ہیں، جس طرح 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے خاص ایام ہیں۔ جبکہ عمرہ کی اگر بات کی جائے تو لغوی طور پر عمرے کا معنی ہے مطلق زیارت کرنا، یعنی کہ اس کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے، اور عمرے کا اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اور اسی طرح میقات سے احرام باندھنا، نیت کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور اسی طرح مقررہ دنوں میں حلق کروانا، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ حج اور عمرہ کے درمیان جو کلمات یعنی کہ جو تلبیہ پکارا جاتا ہے اس کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی کہ یہ وہ کلمات ہیں جو دوران حج اور عمرہ کے مناسک جب ادا کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ پیارے بچوں، حج یہ سال میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور یہ صاحب استطاعت یعنی کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، جبکہ عمرہ جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے، آپ سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ حج کے ایام خاص ہیں جبکہ عمرہ کے ایام خاص نہیں ہیں، وہ سال میں کسی بھی دوران کیا جا سکتا ہے۔ حج کے جو مناسک ہیں ان میں احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، حلق ہے، جبکہ عمرہ میں طواف، وقوف عرفہ اور منی اور مزدلفہ میں قیام ہے۔ حج کے بنیادی فرائض۔ پیارے بچوں، حج کے 3 بنیادی فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام باندھنا، یعنی کہ حاجی حج کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ اس کے بعد وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور اس کے بعد طواف زیارہ کیا جاتا ہے جو کہ آخر میں کیا جاتا ہے۔ اگر عمرے کے فرائض کی بات کی جائے تو عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کے لیے احرام باندھنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ عمرے کے فرائض ہیں۔ فضیلت حج، حتمی انعام۔ حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور اس کا حج قبول کر لیا جائے، جس کو حج مبرور بھی کہا جاتا ہے، تو مبرور حج کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو، قبول کر لیا جائے، تو اس کی جو جزا ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ روحانی ولادت نو۔
جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یعنی کہ حج بیت اللہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، یعنی کہ ایک شخص ایسا جو کہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک نو مولود بچہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں آیا اور اس نے نہ کوئی فحش گوئی کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید بیان کی گئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من مالک زادن وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص بیت اللہ کی زیارت یعنی بیت اللہ کا حج ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص یا تو یہودی ہو کر مرتا ہے یا پھر نصرانی ہو کر مرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں اعلان کیا گیا اس حدیث کے مطابق کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرتا ہے یا پھر نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کلاس میں ہی حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔